اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج ہم اپنی ویڈیو کو شوٹ کرنے کے لیے، چونکہ گرمی کی چھٹیاں چل رہی ہیں، باہر آئے ہیں۔ اور یہ آپ کا بہت مشہور ایک پارک ہے، جلو پارک کے قریب بوٹینیکل گارڈن ہے، لاہور میں بڑا مشہور پارک ہے یہ۔ بہت سے لوگ یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اپنی ویڈیو کا شوٹ کرنے کے لیے مختصر سے یہاں پہ چلے آتے ہیں، تو ہم نے اپنی ویڈیو کا شوٹ کیا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ذوالحج کا مہینہ اپنی رحمتوں سے رواں دواں ہے۔ محترم سامعین، اس مہینے میں تقریباً ہر دوسرا انسان جو ہے وہ قربانی کے جانور ذبح کرتا ہے۔ تو قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بعد جو اصل صورتحال ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم قربانی کے جانور کے جو گوشت ہوتے ہیں وہ ہم کرتے کیا ہیں۔ زیادہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی فریزوں کو اس پہ بھر کے رکھ لیتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قربانی کے گوشت کے آپ نے 3 حصے کرنے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلا حصہ آپ نے اپنے لیے رکھ لینا ہے، دوسرا حصہ آپ نے اپنے دوستوں کے لیے، احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے رکھ لینا ہے، جو کہ آپ کے آس پاس کے ہیں جو لوگ ہیں ان کے لیے رکھ لینا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہوگا وہ آپ نے ان لوگوں کے لیے رکھنا ہے جو کہ مفلس ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، یا کمزور ہیں، یا یتیم ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں نہیں کی ہوتی ہیں۔ ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو کہ اگر آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان لوگوں نے اگر پہلے سے قربانیاں کر رکھی ہیں، تو آپ ان کو اگر قربانی کا گوشت نہیں بھی دیتے تو بھی کوئی مسئلہ اور حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ قربانی کا گوشت ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس کے اصل میں مستحق ہوتے ہیں، تاکہ وہ انسان بھی جو کہ سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے یا مجبوری کی وجہ سے وہ مانگ نہیں سکتے، تو وہ بھی گوشت کھا لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر ضرور دے گا۔ تو تمام احباب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جتنے لوگوں نے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنی قربانی کے گوشت کے حصے 3 کر کے اس کے آگے پھیلائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے تابع کر دیں، اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیں، تبھی جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمہارے مالوں اور جانوں کے بدلے میں تو تم سے خرید لی ہے جنت، بدلے میں تمہیں جنت ملی ہے، لیکن تمہارے مال اور تمہاری جانیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سونپنی پڑیں گی، اس کے ذمے کرنی پڑیں گی، اس کے ثبوت کرنی پڑیں گی، تب جا کے یہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔